بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز انسان کو ہلاکت اور بربادی میں ڈالتی ہے اس میں سے دوسری چیز ہوا متبع ہے، یعنی ایسی خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، جس کا اتباع کیا جائے، جس کو ہمارے محاورے میں خواہش پرستی کہا جاتا ہے، کہ انسان کا نفس بلا تردد جو چاہے کرے۔ اور یاد رکھیے، انسان کا نفس کبھی اچھے کام کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ ہمیشہ اللہ کی نافرمانی والا، معصیت والا اور ایک دوسرے کو تکلیف دینے والا اور مصیبت میں گرفتار ہونے والے کام کی دعوت دیتا ہے۔ اس سے اسے کبھی نور کی روشنی نظر نہیں آتی، بلکہ ہمیشہ معصیت، تاریکی ہی تاریکی، ظلمت ہی ظلمت نظر آتی ہے۔ اس سے اس کے لیے ہر برائی والے کام، مثلا سنیما دیکھنا، فحشکاری کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، عیاری کرنا، مکاری کرنا، ایک دوسرے کو فریب دینا، یہ سارے برائی والے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اعمال صالحہ کی بات آتی ہے، نیکیوں کی بات آتی ہے، تو وہ بالکل پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کے حکم کی تابعداری کرنا، یہ سارے جتنے اچھائی والے کام ہیں، یہ سارے کام سے وہ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے نفس کی پیروی کی، اور انسان کا نفس کبھی اچھے کام کی دعوت نہیں دیتا۔ کیوں میرے محترم چند دنوں کی زندگی میں الجھ کر اپنی لامحدود زندگی کو برباد کر دیتے ہو؟ میرے دوستو، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ ایمان والو، کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل اللہ کی خشیت سے ڈرنے لگے، اللہ کے خوف سے لرزنے لگے، اللہ کے حکم پر تم تابعداری، اللہ کے حکم کے فرما برداری کرنے لگو؟ ابھی بھی وقت ہے تمہارے لیے، سنبھل جاؤ۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت ارشاد فرمائی، ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت ہمارے لیے اتری ہے۔ ہمیشہ اللہ کا حکم بندوں کو جھنجھوڑتا ہے، ایمان والو سدھر جاؤ، اب بھی تمہارے لیے وقت ہے۔ آج دیکھیے پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں، پوری دنیا کے اندر اہل ایمان، اہل اسلام کو ستانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ کا ہمارا اللہ سے رشتہ کمزور پڑ گیا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ کے حکم کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے۔